ایک تاجر نے حوض سنبھالتے ہی محنت کا دامن تھامے رکھا اور بالآخر وہ اپنی محنت سے ایک بہت بڑی کمپنی کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کمپنی کا مالک خاصا ضعیف ہو گیا۔ اس کی چونکہ اپنی کوئی اولاد نہ تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی کمپنی غلط ہاتھوں میں نہ پڑے، لہٰذا اس نے تمام ڈائریکٹرز کا اجلاس بلوایا اور ان سے اپنی آخری خواہش بیان کی کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو اپنے بعد اس کمپنی کی سرپرستی سونپنا چاہتا ہے، اور پھر ان میں سے سب کو ایک ایک عدد بیج دیا اور بولا کہ میں آپ لوگوں کو 1 سال تک کی مہلت دیتا ہوں۔ 1 سال تک جس کے بیج میں سب سے زیادہ اچھا پودا نکلے گا میں اس کو اس کمپنی کا مالک بنا دوں گا۔ یہ سن کر تمام ڈائریکٹرز حیران ہوئے کہ اتنے معمولی کام پہ ہمیں اتنا بڑا انعام ملے گا۔ سب نے اپنے اپنے پودوں پر محنت شروع کر دی۔ سب کے بیج میں سے پودے نکلے سوائے ارحم کے، جس کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی پودا نہ نکل سکا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے نیا گملہ خریدا اور پھر اس نئے گملے میں بہترین کھاد ڈالی، اس کو روز پانی بھی دیتا رہا۔ غرض اس نے ہر طرح سے اپنے بیج کو سنبھالا مگر اس میں سے پودا نہ نکل سکا۔ ارحم بہت مایوس ہو گیا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ روز آفس سے آتا اور کئی گھنٹے اس گملے کے ساتھ لگا لیتا مگر اس کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ایسے میں ہی 1 سال گزر گیا۔ کمپنی کے مالک نے 1 سال کے بعد پھر سے تمام ڈائریکٹرز کا اجلاس بلوایا۔ تمام ڈائریکٹرز اپنے اپنے پودے ہاتھ میں لے کر حاضر ہوئے سوائے ارحم کے، جو خالی ہاتھ آیا تھا اور شرمندگی کے باعث مالک سے کئی دور فاصلے پر بیٹھا تھا۔ بات چیت کے بعد مالک نے سب سے ان کے پودوں کے بارے میں پوچھا۔ ہر ایک کے گملے میں مختلف پودے کھل رہے تھے۔ سب ایک ایک کر کے بتانے لگے کہ کیسے انہوں نے اپنے پودے کا خیال رکھا۔ مالک نے یہ سب دیکھنے کے بعد کہا کہ ان میں سے ایک گملہ کم ہے، وہ کس کا ہے؟ ارحم، جو کسی ڈائریکٹر کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، کھڑے ہو کر بولا کہ سر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آپ کے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر میرے بیج سے پودا نہیں نکل سکا۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود کچھ ڈائریکٹرز نے اس کا مذاق بنایا اور دیگر نے اس سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ مالک اس وقت کچھ نہ بولے۔ چائے کا دورانیہ چلا۔ چائے مکمل کر کے مالک نے کہا کہ میں اب اپنا فیصلہ سناتا ہوں کہ میرے بعد میری جائیداد یعنی کہ میری یہ کمپنی کس کے نام ہوگی۔ میں اپنے بعد اپنی کرسی ارحم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مالک کی یہ بات سن کر سب کی تقریباً چیخ نکلی اور بولے، مالک ایسے کیسے؟ اس کے بیج سے تو کوئی پودا ہی نہ نکل سکا۔ مالک بولا کہ میں نے آپ سب کو ابلے ہوئے بیج دیے جس سے پودا نکلنا ناممکن تھا۔ آپ سب نے مجھے خوش کرنے کے لیے اور یہ کمپنی حاصل کرنے کے لیے بیج بدل دیے، جو کہ سراسر غلط حرکت ہے۔ میں نے یہ اپنی کمپنی کی عمارت ایمانداری پر قائم کی تھی اور ایمانداری کی آب و ہوا سے ہی اسے پروان چڑھایا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی کوئی ایماندار شخص ہی اسے چلائے، تو لہٰذا تم سب میں وہ ایماندار شخص ارحم ہی ہے۔ یہ سن کر ارحم بہت خوش ہوا کیونکہ اسے اس کی ایمانداری کا صلہ مل چکا تھا۔ دوستو، کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم دنیا کی نظروں سے تو چھپ سکتے ہیں مگر اللہ تعالی ہر جگہ اور ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ جزا و سزا کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا پیغام آپ کو پسند ضرور آیا ہوگا اور اپنے دوستوں احباب تک بھی یہ پیغام پہنچائیں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔